السلام علیکم ناظرین، میں ہوں غلام عباس شاہ اور آج ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اب سے تھوڑی دیر پہلے پی ڈی ایم کا اجلاس ختم ہوا اور اس میں جو اہم فیصلے کیے گئے تھے اس کا اعلان کر دیا گیا ہے. کیا اہم فیصلے تھے اور کیا اعلان کیا گیا اور آگے اس کے سیاست پہ کیا اثرات ہوں گے یہ میں آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے پی ڈی ایم کا اجلاس جو کہ جاتی عمرہ میں ہوا تھا اور کل لاہور کا جلسہ تھا، اس کے بعد تمام قائدین جس میں مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو اور مریم نواز بھی شامل تھی، وہ سب شریک ہوئے اس اجلاس میں. اور اب یہ اعلان کیا گیا کہ 31 جنوری تک جو ایم این اے ہیں اور ایم پی ایز ہیں، جو اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی ہیں، وہ اپنے استعفے پارٹی قیادت تک جمع کروا دیں گے. مولانا فضل الرحمان نے اس کا اعلان کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے 31 دسمبر کا کہا گیا تھا، کیونکہ کئی لوگوں نے ایسے استعفے دینے سے انکار کیا اراکین اسمبلی نے، جس کے بعد یہ صورتحال تھی اور خاص کر پیپلز پارٹی بھی ایگری نہیں تھی کہ وہ سندھ اسمبلی کو توڑے یا اس حوالے سے جائے. ابھی بھی پیپلز پارٹی اس حوالے سے ایگری نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے اپنی سی ای سی کا اجلاس کرنا ہے، جس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ کیا سندھ اسمبلی کو توڑنے کا رسک لیتے ہیں یا نہیں لیتے. لیکن ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان نے ایک ڈیڈ لائن عمران خان کو بھی دے دی کہ وہ 31 جنوری تک مستعفی ہو جائیں. جیسے عمران خان ان کے انتظار میں تھے کہ یہ ڈیڈ لائن دیں اور استعفیٰ دے دیں. اینی حکومت بڑی کمفرٹیبل ہے، کیونکہ کل کا جلسہ جو تھا وہ جس طریقے سے ہوا اور کتنا مایوس کن تھا، وہ اس حساب سے حکومت بڑی کمفرٹیبل ہے. اور اگر بات کی جائے تو 13 کے قریب سیٹیں لاہور میں، اگر ان کے پاس ہے 11 کے 13، تو وہ جتنی سیٹیں اگر اتنے اراکین اسمبلی اور صوبائی اسمبلی ملا لیں، 30 کے قریب صوبائی اسمبلی کے اراکین، تو وہ اگر 2-2 ہزار بھی بندہ لاتا تو اچھا خاصا مجمع ہو سکتا تھا. لیکن اینی وے بہرحال ہم اس پہ بات نہیں کرتے. ابھی جو پی ڈی ایم نے فیصلے کیے اس پہ بات کرتے ہیں. اور اس کے بعد کہا ہے کہ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان 1 فروری کو ہوگا، یعنی کہ اب دسمبر سے شروع ہونے والا یہ سفر جنوری سے ہوتا ہوا پہلے 10 جنوری کی تاریخ آئی، پھر 15 جنوری کی آئی اور اب 1 فروری تک پہنچ گیا ہے کہ لانگ مارچ کا اعلان فروری میں ہوگا. اب اس کے بعد آج کی پریس کانفرنس میں کیا اہم ہوا؟ ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ پی ڈی ایم کے قائدین شاید محمود خان اچکزئی کیا لاہوریوں اور پنجابیوں سے متعلق گھٹیا ریمارکس کے اوپر کوئی مذمت کرتے یا اس کو کسی نہ کسی حوالے سے یہ کہتے کہ انہوں نے غلطی کی ہے، یہ غلطی کوئی تسلیم کر لیتے. لیکن مولانا فضل الرحمان سے یہ سوال ہوا کہ محمود خان اچکزئی نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ اتنا رشتہ میں نے سنی نہیں. اور جلسہ ختم ہوئے ہوئے اب 24 گھنٹے بھی ہو گئے ہیں، انہوں نے ریکارڈنگ بھی نہیں سنی یا ان کو کسی نے، ان کے رفقا نے بتایا بھی نہیں کہ محمود خان اچکزئی نے کیا بیان دیا ہے. اینی وے انہوں نے کوئی مذمت نہیں کی اس بارے میں، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس سے یہ بات کی تقویت ملتی ہے کہ جو محمود خان اچکزئی کہہ رہے ہیں وہ پی ڈی ایم کی قیادت کی مشاورت سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک مورچہ سنبھالا ہوا ہے. بلاول بھٹو جو ہیں وہ عمران خان پہ کریٹیسزم کرتے ہیں اور وہ عمران خان کو اپنا ٹارگٹ رکھتے ہیں، گورنمنٹ کو ٹارگٹ رکھتے ہیں. مریم نواز جو ہیں وہ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بناتی ہیں. محمود خان اچکزئی جو ہے وہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت فیڈریشن کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اب آج کی پریس کانفرنس میں مریم نواز، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جلسہ جو ہے ان کا کس طرح سے ہوا، اور آج جو سی ای سی کی ان کی میٹنگ تھی اس میں سعد رفیق نے کیا باتیں کی وہ آپ کے علم میں ہے کہ سعد رفیق نے اپنے کنسرنز شو کیے کہ لوگوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی اور اب پارٹی میں سزا اور جزا کا عمل ہونا چاہیے. وہ کیوں کہہ رہے تھے؟ کیونکہ جلسے میں لوگوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ کئی لوگ آئے بھی نہیں، کئی پارٹی قیادت پر، کئی ایم این ایز، کئی ایم پی ایز آئے بھی نہیں جلسے میں، انہوں نے زحمت بھی محسوس نہیں کی. تو سزا جزا کا عمل پی ایم ایل این میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے اتنے طویل عرصے سے اپنی تنظیم سازی بھی نہیں کی. اور اس موقع پہ جو رہتے کھتے لوگ ہیں ان کو اگر سزائیں دے کے باہر نکال دیں گے تو وہ تو اوپنلی آ جائیں گے، اور فارورڈ بلاک کی جو بات ہوتی ہے وہ تو اوپنلی آ جائیں گے. مریم نواز نے ایک وارننگ میڈیا کو بھی دی، اور وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ میڈیا کے کچھ چینل جن کا میں ابھی نام نہیں بتا رہی لیکن وقت آنے پہ بتاؤں گی، انہوں نے ہمارے جلسے کو ناکام کرنے کی کوشش کی. میڈیا کیسے ناکام کرنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ چینلز کے کیمرہ مین تھوڑی لوگوں کو لے کے وہاں پہ جاتے ہیں، یا ڈی ایس این جیز میں لوگوں کو بھر کے تھوڑی وہاں پہ لے کے جایا جاتا ہے. جو لوگ ہوں گے وہی کیمرہ دکھا دے گا. آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے لیکن ہر چیز کی ذمہ داری میڈیا پہ ڈالنا، یہ روش میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این کی نئی نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہے. اور پی ایم ایل این ہمیشہ سے یہ کرتی رہی ہے. اپنے دور حکومت میں بھی جب یہ آتے ہیں تو میڈیا سے صحیح یہ ناراض ہوتے ہیں. اور جب ابھی حال ہی میں مریم نواز کہہ رہی تھی کہ مبارک ہو میڈیا نے اپنی زنجیریں توڑ دی ہیں، اور آج پھر ان کو میڈیا پاکستانی برا لگنے لگ رہا ہے. اور یہ ویسٹرن میڈیا کی مثالیں دے رہی ہیں کہ الجزیرہ اور بی بی سی نے اصل حقیقت دکھائی. انہوں نے بھی کہاں پہ دکھایا ہے محترمہ کہ لاکھوں لوگ تھے؟ انہوں نے بھی کب بتایا کہ لاکھوں لوگ تھے؟ آپ عمران خان کے جلسے سے کمپیئر کرتے ہیں تو اس کا تو چوتھا حصہ بھی نہیں تھا. اینی وے آگے چلتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے آج پھر
اپنی سیاست میں پی ڈی ایم کی سیاست میں پاک فوج کو لے کر آئے، اور وہ بھی میڈیا پہ انہوں نے انڈائریکٹلی تنقید کی، لیکن آئی ایس پی آر کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے کہا گیا تھا کہ چینلز نہ چلائیں، اور یہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ آزادی اظہار کی انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم تو آزادی اظہار کے حق میں ہیں اور دائی ہیں۔ اگر وہ حق میں ہے تو وہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں جس طریقے سے میڈیا کے ساتھ کیا جاتا رہا معاشی قتل، وہ سب کے سامنے ہے، وہ ان کو بھی تھوڑا سا سمجھا دیتے۔ اینی وے، بلاول بھٹو کی جو بات تھی وہ ٹو دا پوائنٹ تھی، جیسے انہوں نے کل ٹو دا پوائنٹ اپنی تقریر میں بات کی، ان کو بات سمجھ میں آئی تھی کل بھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور آج بھی انہوں نے کھل کے بات کی۔ ان کا رائٹ ہے، پولیٹیکل رائٹ ہے، انہوں نے کہا کہ بات چیت کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ کل بھی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جو میسیجز بھجوائے جا رہے ہیں وزراء کی طرف سے، وہ بات چیت کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور اب لانگ مارچ اور پرائم منسٹر کے سٹیپ ڈاؤن کرنے کا وقت ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم اعتزاز احسن کا، جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ یہ تو گفٹ ہوگا عمران خان کے لیے اور یہ تو آپ کی پارٹی کے لوگ ہی نہیں مان رہے، تو انہوں نے کہا کہ میری اور اعتزاز احسن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، فیصلہ سی ای سی کرے گی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو کنسرنس تھے استعفوں کے معاملے میں، اور پیپلز پارٹی ابھی تک سندھ اسمبلی توڑنے کے حوالے سے ایگری نہیں ہے۔ جہاں تک خبریں ہیں اس میں یہ حقیقت ہے کہ سندھ اسمبلی توڑنے کے لیے ایگری نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی یہ فارمولہ پیش کر چکی ہے کہ پہلے آپ قومی اسمبلی سے استعفے دیں، اس کے بعد آپ پنجاب سے، کے پی سے، بلوچستان سے، اور آخر میں سندھ کا سوچیں گے۔ اور آصف علی زرداری نے جو بات کی تھی، میرا خیال ہے کہ وہ بات اب پی ڈی ایم کا فیوچر طے کرے گی۔ آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ اگر یہ تحریک کو کامیاب کرنا ہے کہ تو نواز شریف کو پاکستان واپس آنا پڑے گا۔ کیا نواز شریف واپس آئیں گے؟ لگتا نہیں ہے، کیونکہ 21 فروری کو ان کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو رہا ہے، اور نیا ان کو ویزا ملنے کے لیے، اگر وہ ویزا اپلائی کرنے کے لیے برطانیہ سے ایک دفعہ نکلنا پڑے گا، کیونکہ پہلے وہ کووڈ کا بہانہ بنا کر استعفیٰ اپنا جو ہے ویزا ایکسٹینڈ کروا چکے ہیں 6 مہینے کا، تو اب ان کو جانا پڑے گا۔ تو ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے سیاسی پناہ گاہ، جو اسحاق ڈار شاید پلاننگ کر رہے ہیں، اور وہ شاید کر بھی چکے ہیں اپلائی۔ تو نواز شریف اگر 3 دفعہ کے رہنے والے وزیر اعظم اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر ان کی عوام سے محبت کہاں پہ گئی؟ یہ ساری چیزیں، اور انتہائی اہم بات، پی ڈی ایم کے جلسے کی ناکامی کا ایک ثبوت وہ یہ کہ پاکستان میں جب بھی حالات خراب ہوتے ہیں، دنیا میں کہیں پہ بھی اگر حالات خراب ہوتے ہیں، آپ امریکہ کی مثال لے لیں کہ جہاں پہ جب بلیک لیوز میٹر کا چل رہا تھا اور وہ معاملات چل رہے تھے، تو وہاں پہ بھی اسٹاک ایکسچینج نیچے گئی۔ بھارت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اور پی ڈی ایم کا کل جلسہ اگر پاورفل ہوتا اور حکومت کو کوئی خطرہ ہوتا تو آج اسٹاک ایکسچینج نیچے جاتی، لیکن اسٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح پر آئی، 43,000 پوائنٹس اس میں اضافہ ہوا ہے آج۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صنعت کاروں کو اس امید ہے کہ عمران خان کہیں جانے والے نہیں ہیں، اور پی ڈی ایم کا یہ شو جو ہے وہ یہ فلاپ شو ہوگا۔ تو یہ سارے معاملات آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گا، اور دیکھیں گے اس اگلی ویڈیو میں کہ کیا 1 فروری کو پی ڈی ایم لانگ مارچ کا واقعی اعلان کر دے گی، اور اگر وہ اعلان کرے گی تو شیخ رشید کا لانگ مارچ پلان کیا ہوگا۔ یہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔